بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کریں، استغفار کا ورد کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرتا ہے، بندے کے لیے راستے کھولتا ہے، اور جب آپ محبت سے پڑھیں گے نا تب آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں لازمی درود شریف اور استغفار کے میریکلز ہوں گے۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں متحدہ عرب امارات میں ایک بزنس مین تھا جو کہ بلینئر تھا، اور اس کے بزنس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے ملتے رہتے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً آج سے 4 یا 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور میرا ایک بزنس مین کے گھر جانا ہوا۔ اب اس بزنس مین کے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا کہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی امپائر کیسے کھڑی کی، اتنا شاندار بزنس کیسے بنایا، آج آپ کو اتنی ترقی کامیابی کیسے ملی؟ تو کہتے ہیں کہ اس بزنس مین نے مجھے جواب دیا جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے اللہ کے ذکر سے یہ امپائر بنائی ہے اور یہ شان و شوکت حاصل کی ہے۔ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، پہلی دفعہ میں نے کسی بزنس مین کے منہ سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بنائی ہے، ورنہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کام کیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے تو مجھے اتنے پیسے ملیں۔ تو بہرحال اب پوچھا جائے تو ہر پیسے والا بندہ یہی بتاتا ہے نا، لیکن ایسا جواب سن کر میں واقعی حیران رہ گیا کہ ایک بندہ کہے کہ اللہ کے کرم سے ہوا ہے، میری سالوں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے یہ، یا میری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے یہ۔ تو کہتے ہیں بہرحال مجھے تجسس ہوا۔ ان کے جواب پر میں نے اس بزنس مین سے اگلا سوال کیا کہ آپ مجھے ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ کی اس کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کی اس ترقی کا راز کیا ہے؟ تو اس بزنس مین نے بتانا شروع کیا کہ میں آج سے کئی سال پہلے پیسوں کے معاملے میں بہت تنگی کے عالم میں تھا، بہت مشکلات میرے ساتھ تھیں، اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی جان رہے تھے، وہی سن رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ تبدیلی کیسے آئی، اور وہ لوگ پہلے سے جانتے تھے، تو اس لیے سب کو یقین تھا کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بزنس مین نے کہا کہ ایک بار میں جمعے کی نماز کے لیے گیا، اور وہاں میں نے استغفار کی فضیلت سنی۔ اب وہ جو مسجد امام تھے وہ استغفار کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے غیب سے راستے کھولتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے، مدد کے راستے کھولتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے وہ خطبہ پورا سنا۔ مجھے بتانے لگے کہ میں نے یہ بیان زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا، نہ مجھے استغفار کی ان فضیلتوں کے بارے میں پتہ تھا، میں بس اتنا جانتا تھا کہ استغفار کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب جب وہ مولوی صاحب تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات دہرائے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، کیسے ان کو معافی مانگنے کا حکم دیا، ترغیب دی، تلقین دی، اور انہوں نے قرآنی آیات کا ذکر کیا کہ کس طرح استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خطبہ اور یہ ڈیٹیل بہت غور سے سنی کہ استغفار کرنے والے پر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، مال و دولت سے مدد کرتا ہے، بیٹوں سے، اولاد سے مدد کرتا ہے، اور بزنس مین کہتا ہے کہ میں یہ بیان سنتا رہا اور میں استغفار میں مشغول ہو گیا۔ جب بھی میں گھر میں ہوتا استغفار کرتا، کثرت سے پڑھتا، میری بیوی کو گمان ہونے لگا کہ میں اتنا کثرت سے استغفار کر رہا ہوں، شاید مجھ پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ بس میں جاگنے کی حالت میں ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتا، اور ساتھ ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات بھی ادا کرتا رہتا۔ تو مجید بتانے لگے کہ تھوڑے ہی عرصے میں میرے مالی حالات میں، گھریلو حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی، اور یہ دیکھ کر میں خود حیران رہ گیا۔ میرے مالی حالات صرف اور صرف استغفار کی وجہ سے بہتری کی طرف آنا شروع ہوئے۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص تھا دروازے پر، اور اس نے میرا نام لے کر کہا کہ یہ پیکٹ آپ کے لیے ہے۔ اب بزنس مین نے کہا کہ اس پیکٹ میں کیا ہے اور کس نے بھیجا ہے؟ اب جو لانے والا تھا اس نے کہا کہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں آپ کا نام پتہ نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ مجھے یہ پیکٹ دے کر بھیجا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میں آپ کو دے دوں۔ بزنس مین کہتا ہے کہ میں نے وہ پیکٹ لے لیا، میں اندر آیا اور اسے کھولنے لگا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس کے اندر کچھ پیپر سے تھے، وہ پیکٹ کافی بھاری تھا، اور جب میں نے اسے کھولا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اس پیکٹ میں 1,00,000 ارب اماراتی درہم تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری کرنسی میں، پاکستانی کرنسی میں 1,00,000 ارب اماراتی درہم کتنے لاکھ بنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی ساری رقم دیکھ کر میں بہت حیران ہوا، اور یہ واقعہ تو اس وقت پیش آیا جب پاکستانی
پیسے کی کافی قدر تھی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس بزنس مین نے کہا کہ اس پیسے کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا، نہ ہی میری بیوی کو یقین آیا کہ کسی نے ہمیں یہ پیسے بھیجے ہیں، اور ہم بہت حیران تھے، لیکن میں نے وہ پیکٹ لے لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی مدد ہے، استغفار کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنا سارا قرضہ ادا کیا، کہتے ہیں کہ پیسے جیسے ہی آئے سب سے پہلے میں نے قرضہ ادا کیا، اور قرضے کے بعد میں نے کاروبار شروع کیا، اور بس میں استغفار کرتا رہا، اور میں نے استغفار کو مزید بڑھا دیا۔ میں استغفار پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ میرے پاس آج اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے کہ میری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آج میں لوگوں کو دے رہا ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ سونا بن جاتا ہے۔ اللہ نے راتوں رات میری کایا پلٹ دی ہے، میرے دن سنوار دیے ہیں، مجھے بے حساب عطا کیا، اور کہاں کہاں سے دے رہا ہے میں نہیں سمجھتا، نہیں جانتا۔ تو جب کن صاحب نے ساری بات سنی تو انہوں نے پوچھا کیا آج بھی آپ استغفار کرتے ہیں یا آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ تو اس بزنس مین نے کہا کہ میں آج بھی استغفار کرتا ہوں اور بہت کثرت سے پڑھتا ہوں، استغفر اللہ کا ورد کرتا ہوں، اور جو بھی مجھے ملتا ہے اسے بھی تلقین کرتا ہوں کہ وہ بھی دل کی گہرائیوں سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو نوازے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ کی نسلیں سنبھالتی سنبھالتی تھک جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو دے گا، سب کچھ دے گا، آپ کی ساری تمنائیں پوری کرے گا، بس آپ توجہ سے اور دل کی گہرائیوں سے استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے جب اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں کہ رزق ملتا ہے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، کرم فضل رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اولاد ملتی ہے، تو پھر ہم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار سے کیوں رکے ہوئے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم لازمی استغفار کریں۔ جب ہم گناہ نہیں چھوڑتے تو پھر توبہ کیوں چھوڑیں؟ کثرت سے استغفار کیجیے، یقین سے کیجیے کہ اللہ کے خزانے غیبی مدد آپ کو ضرور ملے گی اور بے حساب ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بے حساب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔